اب جانتے ہیں کہ یزید کون تھا اور یزید کس طریقے سے تخت کے اوپر بیٹھا۔ پھر آپ کو آخر میں حضرت امام حسین کے مدینے سے مکہ کا سفر آپ کو بتاؤں گا۔ تو یزید جو تھا وہ حضرت امیر معاویہ کا بیٹا تھا، اور یزید بڑی قد و قامت والا تھا، اس کے بڑے برے کام تھے، اور 25 ہجری میں حضرت امیر معاویہ کے گھر میں پیدا ہوا تھا، اور یہ اس کی صورت جو تھی وہ بدنما تھی، بال بڑے تھے، گندی عادات کا مالک تھا، گستاخ تھا، سود کو اس نے عام کیا، اور اس کے علاوہ ان لوگوں سے بھی جو ہے وہ اس نے نکاح قائم کر دیے جن سے نکاح کرنا حرام تھے، یعنی جن رشتوں سے نکاح کرنا حرام تھے ان سے بھی اس نے نکاح جو ہے وہ رائج کروا دیے تھے۔ تو بڑا بدبخت تھا یزید، جانتا تھا کہ اس کے والد حضرت امیر معاویہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خاندان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور حضرت امیر معاویہ جب وفات ان کی ہوئی تو اس سے پہلے انہوں نے یہ وصیت کی کہ جب بھی میں وفات پا جاؤں تو میری قبر کے اندر ان تمام تبرکات اور لباس کو بھی ساتھ رکھیے گا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے عنایت کیے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر میری کسی بھی وجہ سے بخشش نہ بھی ہوئی تو تب بھی ان چیزوں کی وجہ سے جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے مجھے عطا کیا گیا ہے ان کی وجہ سے میری بخشش ہو جائے گی۔ تو حضرت امیر معاویہ کی وفات 60 ہجری کے قریب ہوئی، اور اس کے اینڈ پر 60 ہجری کے اینڈ پر یزید جو ہے وہ تخت سلطنت کے اوپر بیٹھا۔ اس نے تمام جتنے بھی علاقے تھے ان کے اندر بیعت کے پیغام بھیجنا شروع کر دیے، اور اس وقت وہ جانتا تھا کہ میری بدبختیوں اور میری گستاخیوں اور میرے بےہودہ پن کی وجہ سے حضرت امام حسین مجھے پسند بھی نہیں کرتے، اور یہ کہ میں آزاد نہیں ہوں گا جب تک حضرت امام حسین جو ہے وہ میری بیعت نہیں کریں گے۔ تو حضرت امام حسین کو اس نے بیعت کا پیغام بھیجا، مدینے کے گورنر کو پیغام بھیجا کہ حضرت امام حسین اس کی بیعت کریں۔ تو حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر نے بیعت سے صاف انکار کر دیا، اور پھر جیسے یہ پیغام ان کو ملا تو اس کے بعد وہ جو ہے وہ دشمن بن گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے، وہ چاہتے یہ تھے کہ حضرت امام حسین اگر بیعت کر لیں گے اور گورنر اگر بیعت کر لے گا اور حضرت عبداللہ بن زبیر اگر بیعت کر لیں گے تو پھر مدینے کے اندر اور باقی جتنے علاقے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ حضرت امام حسین نے کیونکہ بیعت کر لی ہے تو سب جو ہے وہ ان کو فالو کریں گے اور میری بیعت کر لیں گے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ایک فرد واحد، ایک فرد مجاہد، ایک حضرت امام حسین ہی ہیں کہ جو اگر اس کے سامنے کھڑے ہو گئے تو پھر جو ہے وہ اس کی سلطنت زیادہ دیر تک چل نہیں سکے گی۔ حضرت امام حسین کو مدینے کے اندر بہت زیادہ خطوط موصول ہونے لگے، تقریباً 150 کے قریب خطوط موصول ہوئے، جن میں کوفیوں نے بارہا یہ کہا کہ حضرت امام حسین کوفہ تشریف لائیں اور یزیدیوں سے ہمیں بچائیں اور ہم حضرت امام حسین کا ساتھ دیں گے۔